ایک مولوی صاحب تھے، کسی جگہ تقریر کرنے کو جا رہے تھے۔ اتفاق سے 6 بجے پہنچنے والی گاڑی لیٹ ہو گئی۔ وہ رات کو 1 بجے اسٹیشن پر پہنچی جہاں مولوی صاحب کو جانا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب ٹرین لیٹ ہو جانے کی وجہ سے گھر واپس لوٹ گئے۔ مولوی صاحب اسٹیشن پر کھڑے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر خیال آیا کہ اسٹیشن کے باہر ایک ہوٹل ہے، اس میں ایک رات کے لیے کمرہ لے لیا جائے۔ یہ سوچ کر اسٹیشن کے باہر نکلے اور ہوٹل پہنچ کر ہوٹل کی زنجیر کھٹکھٹائی۔ ہوٹل کے مالک تو گھر چلے گئے تھے، البتہ ایک نوکر ہوٹل میں تھا۔ وہ تیسری منزل پر سویا ہوا تھا۔ سردی کڑاکے کی زبردست پڑ رہی تھی۔ نوکر بھی بھرپور نیند میں سویا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر نیند کھلی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیسنجر آیا ہوا ہے جو زنجیر کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ نوکر نیچے اترا، بلکہ تیسری منزل سے پوچھنے لگا، کون ہو؟ سردی اس غضب کی پڑ رہی تھی، اس لیے نیچے اترنا اس نے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ نیچے جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ کتنے آدمی ہیں۔ اپنا چہرہ چادر میں لپیٹے ہوئے صرف آواز دے کر پوچھتا ہے، کون صاحب ہیں؟ تو مولوی صاحب نے اپنا جو نام بتایا اسے ذرا غور سے سنیے۔ اس نے کہا، الحاج مفتی مولانا مولوی حافظ قاری حامی سنت قاطع بدعت فخر ملت محمد ایقان الرحمن عمری قادری چشتی نقشبندی سہروردی صابری رضوی مد ذلہ العالی۔ یہ سن کر اس ہوٹل والے نے کھڑکی بند کر دی اور کہا، ہمارے پاس اتنے آدمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ نوکر اتنا لمبا چوڑا نام سن کر یہ سمجھا کہ یہ لوگ 10-12 آدمی ہیں، اس وجہ سے اس نے کھڑکی بند کر دی اور ہوٹل کا دروازہ نہیں کھولا۔ مولوی صاحب مجبوراً رات بھر ہوٹل کے باہر ایک چبوترے پر پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوٹل والے نے دروازہ کھولا تو مولوی صاحب سردی کے مارے کانپ رہے تھے اور ہوٹل والے سے شکایت کرنے لگے کہ رات کو ہوٹل کا دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ ہوٹل والے نے جواب دیا، ہمارے پاس 2-3 آدمیوں کی جگہ تھی بس، مگر آپ نے اتنی لمبی چوڑی ناموں کی فہرست شمار کرائی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ 10-12 آدمی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم 10-12 آدمی کہاں تھے، میں اکیلا ہی تھا۔ ہوٹل والے نے کہا، آپ نے رات جو نام بتائے تھے اس حساب سے میں سمجھا کہ آپ زیادہ لوگ ہیں، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر آپ کہتے کہ میں اکیلا ہوں تو میں ضرور کمرہ دے دیتا، لیکن آپ کے نام بتانے سے مجھ کو غلط فہمی ہو گئی۔ فائدہ، اپنی تعریف کرنا شریعت کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ ارشاد باری ہے، فلا تزکوا انفسکم۔ یہ تو دینی نقصان ہوا۔ دنیاوی نقصان قصہ مذکور سے ظاہر ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اپنی تعریف خود کرنے سے انسان دوسروں کی نگاہ میں بھی بے وقعت ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء ربانیین نے اپنی تعریف کو کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ ایک فرقہ ہے بریلوی، اس کے علماء نے طویل القابوں کو اپنے ناموں کا جز بنا لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔